میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت مجیدہ کے مطابق قل جاء الحق وزهق الباطل، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ حق آ گیا ہے اور باطل چل گیا، حق آ گیا ہے اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہے ہی مٹ جانے والی چیز، باطل رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ مٹ جانے والی چیز ہے۔ اس موضوع کے تحت اسی کوشش کی اج 7ویں گفتگو ہے کہ قرآن حکیم چوں ان آیتوں کا مطالعہ کیا جائے جنہ آیتوں میں اللہ نے کسی کو حق قرار دیتا۔ سب تو پہلے اللہ نے اپنی ذات کو حق قرار دیتا، پھر اللہ پاک نے رسول پاک کی ذات کو حق قرار دیتا، یہ قرآن تو ثابت ہو چکا ہے۔ پھر قول رسول کو حق قرار دیتا، پھر قرآن حکیم کو حق قرار دیتا۔ کل تک کی گفتگو جناب کے ذہن چلے گی کہ کل میں کوشش کی کہ قرآن حکیم چوں یہ دسیا جائے کہ جڑا بندے کے اندر حق آ جاتا ہے انہوں پتہ لگتا ہے کہ موادت کدے بنتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اس صحابی کی وعید کی تھی کہ جڑا تسا خط لکھیا کل کی گفتگو، جڑا خط لکھیا کافرانوں موادت والا خط، محبت کی انتہا والا خط، یہ مسلمانوں مومنوں تہاڈا حق نہیں بنتا کہ تسی انہاں نال موادت کرو جڑے رسول دے بھی دشمن ہیں، جڑے اللہ دے بھی دشمن ہیں، تہاڈے بھی دشمن نے تے تہاڈے دین دے بھی دشمن ہیں۔ پھر خالق نے اسے قرآن چ دسیا کہ حق یہ ہے کہ انہاں نال موادت نہ کیتی جائے جڑے تہاڈے لگدے ہیں، انہاں نال موادت کیتی جائے جڑے مصطفیٰ دے لگدے ہیں۔ یعنی یہ حق دے آ جان تو بعد بندے نوں پتہ لگ جاتا ہے کہ میں محبت کتنے کرنی ہے اور دشمنی کتنے رکھنی۔ یہ مطلب کل تک کی گفتگو جیسے اتوں تک پہنچے سن کہ اس کائنات تے جن بندے علی و بطول تے انہاں دے بیٹیاں نال موادت کر رہے ہیں وہ یقین کر رہے ہیں کہ انہاں دے اندر حق موجود ہے۔ جڑے لوگ انہاں نال موادت نہیں کر رہے ہیں، محبت نہیں کر رہے ہیں، انہاں دے اندر حق موجود نہیں۔ آج دی آیت مجیدہ جڑی میں منتخب کی ہے اسے حق واسطے، یہ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ نبائج، سورہ نبا 3 پارش خالق کائنات فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک دن آ رہا ہے جب ملائکہ صف بنا کے کھڑے ہو گئے، ایک دن آ رہا ہے جب ملائکہ صف بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، والملائکۃ صفا، یوم یقوم کھڑی ہو جائے گی ایک جماعت ملائکہ کی۔ اس روح تو مراد کتب اہل سنت والجماعت نے اکثریت نے جبریل امین نے لکھا ہے کہ جبریل امین، کیونکہ جدو ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے ادو جبریل کا وکھرا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی ملک مقرب ہے۔ جدو ملائکہ کا ذکر جتنے آئے گا نا جی اہلی آیت مجیدہ نا جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے۔ تو جڑا ملائکہ نا جی حالانکہ ملائکہ دے وچ جبریل شامل ہے، لیکن جدو ملائکہ نال روح آئے گا نا وہ روح تو مراد جبرائیل ہے، اس واسطے کہ سید الملائکہ ہے، سید الملائکہ جتنے اتنے بھی آئے نا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات میں ملائکہ ساتھ روح کے، اور جو روح ہے نا وہ حضرت جبرائیل کو کیا گیا، سارے ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن روح کہہ کے سارے ملائکہ تو جبرائیل کو وکھرا کیا تھا۔ ایتھے بھی اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ، صف بنا کے ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے اور ساتھ روح بھی۔ یہ بڑی عجیب گل ہے پھر جدو ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ جبریل بھی تو ملائکہ دے وچ شامل ہے، پھر نال روح کہہ کے انہوں تے وکھرا تذکرہ کیتا جاتا ہے، اس واسطے کہ وہ سید الملائکہ ہے، وہ سید الملائکہ ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا سید ہوئے نا پاویں ملائکہ چ ذکر ہوتا انہوں نے وکھرا ہی ہے۔ بھائی ملائکہ سارے ملائکہ نے، سارے ملکان مقربین جڑے نے وہ معصوم نے، فرشتے نے، نوری نے، لیکن پھر جبریل کا تذکرہ وکھرا کیوں ہوتا ہے؟ اس واسطے کو سید الملائکہ ہے۔ یہ مطلب ہے ملائکہ بڑے بڑے کمال ہوں گے، لیکن پھر جبریل کا وکھرا ذکر آیا چونکہ سید الملائکہ ہے، پھر جبریل جیسا تو کوئی نہیں نا، نہیں نا،
تو جدو علی سید ہے تو صحابہ دے برابر کیسے آ گیا؟ بھائی ملائکہ دے برابر اگر جبریل نہیں تو جبریل ملائکہ دے برابر نہیں. یہ تو مطلب ہے جویں سارے ملائکہ دا بھی ذکر آئے تو جبریل وکھرا نظر آؤں ہے نا. 1,20,000 نہیں 1 لاکھ چھڑ 2 کروڑ بھی صحابی ہو جان علی وکھرا نظر آئے گا کیونکہ وہ سید ہے. سید شکریہ مہربانی. اچھا جی یہ منظر بھی کھڑا کھڑے ہیں یا اللہ اللہ یوم یقوم الروح کھڑا ہو جائے گا روح اس یوم والملائکۃ صفا صف بنا کر ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے بما جبرائیل. دیکھو جی جڑی شیعہ کتب ہے نا امامیہ کتب ان وچ یہ جڑا روح ہے نا یہ متعلق لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام تو الگ ایک وکھرا فرشتہ ہے جڑا پوری زندگی 63 سال نبی پاک دے بالکل نال رہے. یعنی سرکار سپیشل ایک فرشتہ ہے جڑا پیغمبر دے نال رہا ہے اللہ پاک دے حکم دے نال. لیکن اسی اکتفا کرنے ہیں یہ کہ چلو جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہو جائیں گے. جے یہ تو مراد جبریل ہے تو بھی کھڑا ہوئے گا تو جے یہ تو مراد خاص فرشتہ کوئی تو وہ بھی پھر انشاءاللہ کھڑا ہوئے گا. ایک صف لگی ہوئے گی فرشتہ. اگلی گل بڑی کمال ہے. اللہ فرماتا لا یتکلمون کوئی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکے گا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. صف لگی ہوئے گی فرشتے کھڑوتے رہوں گے بما جبرائیل علیہ السلام. اے علیہ السلام دے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں لا یتکلمون خبردار کوئی کسی سے گفتگو نہ کرے کوئی کسی سے بات نہ کرے. آج پہنچو بندے اندر نا میں ساتھ بیبیو چپ کرو بیبیو چپ کرو انشاءاللہ یہ ادھر ہی چپ ہوں جدھر فرشتہ بولن جو گا کوئی نہ ہویا ادھر باقی بول جو گا کیڑا. میرا خیال ہے کہ جدو علیہ السلام ایک دوجہ نال گل نہیں کر سکن گے رضی اللہ کیسے بولن گے؟ پوری کائنات چپ ہو جائے گی. اس واسطے اللہ فرما رہا ہے لا یتکلمون کوئی مت بولے. آگے ایک لفظ آ رہا ہے اللہ یہ میں کئیاں مجلساں تشریح کر چکا کہ لا اور اللہ دا امتیاز جڑا وہ حق نو واضح کرتا ہے. لا اور اللہ دا امتیاز یہ حق نو واضح کرتا ہے. جتھے لا آئے گا نال کدھر اللہ آئے گا تو وہ دسے گا کہ مگر کچھ نہ کچھ ہے. جیسے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ یہ نہیں غلط ہے یہ کلمہ کفر ہے. لا الہ کلمہ کفر انہوں اسلام اللہ بنانا اللہ لا الہ نرا آکھو گے تو کلمہ کفر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک امامت دا دعویٰ کرنے والے امام نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیڑا ہے جڑا کفر تو شروع ہوتا ہے تو اسلام تے مقدہ ہے. ہو سکے جی وہ کلمہ ہو ہی نہیں سکتا جڑا شروع ہی کفر تو ہو. حضور نے فرمایا وہ لا الہ یہ شروع اتھوں ہوتا نا لا الہ. آ جڑا لا الہ آکھنا کئیاں بچاریاں جنہیں نا مستورہ ساڑیاں بیبیاں پہنا ماما وہ نہیں کہنے کہ بچے لا الہ پڑھیا کر لا الہ تاکہ کافر ہو کے مرے. لا الہ دا مطلب ہے معبود ہے ہی کوئی نہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں عبادت لائق ہے ہی کوئی. لا الہ دا ہی ترجمہ بنتا لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں. بندہ انہیں ہی آندھا لا الہ لا الہ دا مطلب ہے ہوش بندے کو کرنے چاہیے. یہ لا الہ تو بعد بچ اللہ نہ پائیے بندہ کافر ہو جاتا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ. اللہ دس رہا ہے کہ مگر کوئی معبود ہے. لا اور ما ایک معنی دیندہ ہے وہ صرف وہ لغوی اعتبار نال صرف دے اعتبار نال نحو دے اعتبار نال فرق ہے ورنہ ما اور لا معنی ایک دن. مثلا وما ارسلناک ایتھے رکے تو کافر ہو جائیں گے. وما ارسلناک دا مطلب ہے ہم نے کسی کو بھیجا ہی نہیں. ایتھے ہی سارے نبیوں دے منکر ہو گئے سارے رسولوں دے منکر ہو گئے.
وما ارسلناک ایتھے رکی نا الا رحمت للعالمین. یہ اللہ بتا رہا ہے اور کوئی نہیں مگر فاطمہ کا بابا رحمت ہے. اور آج پڑھ لی کل والی آج پڑھ لی قل لا آ گیا لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. نہیں یہ تھے رکی نہیں لگا الا مودۃ فی القربی. کوئی سوال نہیں ہے لیکن مودت کا سوال ہے. اور آج پڑھی اور پڑھنا وما خلقت الجن والانس. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا. چلو یہ بھی کلمہ کفر ہے. انہوں نے پیدا ہی کسے نہیں کیتا الا لیعبدون. صرف اپنی عبادت کری. ایک آیت سارے جان میں یاد ہے. تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا اللہ دس رہے ہیں کہ سارے نہیں مگر کوئی ہے. دو جملے ہمیشہ میں پڑھے نے بڑے پیار نال. وہ میرے مولا دی شان دا قصیدہ جڑا جبریل پڑھیا لا فتح الا علی. کوئی ایسا جوان ہے ہی نہیں اللہ دس رہے علی ہے. لا سیفا الا ذوالفقار. کوئی تلوار ایسی نہیں مگر ذوالفقار ہے. ایک اور آیت پڑھی یہ آیت الکرسی دی ایک آیت ہے تو ہم یاد آ جائے من ذا الذی یشفع عندہ. کون ہے جڑا میرے پھڑے چھڑا کے لے جائے الا باذنہ ہی مگر وہ جس کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے. ہوں اللہ دیا بڑیاں جی آیتیں نے ساری آیتیں نہ پڑھنی. اللہ آئے تو دس دن مگر کوئی ہے. اللہ فرماتا ہے صف بنا کے ملائکہ کھڑے ہوں گے بما جبریل لا یتکلمون. کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا. کسی کو کسی سے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ. اتنی محنت کی ہے تو ہسوا دی نہیں ہے. جب کوئی حشر میں نہ بول سکے گا ملائکہ بھی ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکیں گے. اللہ فرماتا ہے اللہ سوائے اس کے پہلا تو بندے منن کے کوئی ہے جڑا بولے گا. بھائی جدو کسے نو بولن دی اجازت نہ ہوئے گی اللہ دس رہا کوئی تہاڈی بھی خیر ہوئے کوئی ہے اللہ من اذن لہ الرحمن. سوائے اس کے جس کے وہ رحمان نے اجازت دے دی ہے. صرف تو بول سکتا ہے صرف تو. بھائی وہ صرف پہ دسنا وہ صرف تو بولے گا اور کوئی نہ بولے گا. کون بولے گا؟ اللہ فرماتا ہے کالا ثوابا. کالا ثوابا. اے ثواب جو ہے نا یہ تینہ نقطے والا نہیں جڑا صحت تین نقطے پہ نہیں. اے وے سواد نہ ثوابا. ثوابا دا مانا سمجھ ایڈا لطف ہے. یہ سورہ مبارکہ جناب نبا ہے اور آیت دا نشان بھی میں دس دینا. 39 نمبر آیت مجیدہ 38 نمبر میں پڑھی 39 بات پڑھی. اللہ فرماتا ہے من اذن لہ الرحمن وقال ثوابا. کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کس کے کالا ثوابا. کالا جس کا بولنا نہایت اچھا بولنا جس کا بولنا ٹھیک بولنا وہ بولے گا جو صرف ٹھیک بولے گا وہ بولے گا ثوابا. ایسا لکھیا اچھا بولنا. ایک ترجمہ دا یہ بھی موجود ہے کہ اسے اجازت ہوگی جو بات درست کرے درست بات کرے گا جو بولے گا ٹھیک بولے. یہ مطلب ہے نہیں کہ ملائکہ غلط بولتے ہیں لیکن کوئی ایسا بولنے والا بولے گا جدا بولن تو بڑا درست بولنا کسی دا ہے. بھائی کیا بات ہے میں کچھ محنت کرے تشریح کر دی. جس کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں اور جو بولے گا تو ایسا توڑ کے بولے گا کہ اس کے بولنے کے بعد
کوئی باقی کی گنجائش نہیں رہے گی اور کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں کیا یہ 10 سخت دن اللہ کیڑا ہے؟ خالق فرماتا ہے ذالک یوم الحق، یہ حق والا دن ہوگا۔ کیڑے بندے موضوع سن رہے ہیں؟ یہ دن ایسا ہوگا جو حق والا دن ہوگا۔ لو جناب علی، ان بولن والے دے متعلق پھر میں کوشش کیتی ہے، ہم جو قرآن چ لکھے ہے کوئی ایک بولے گا، ہوں تاریخ سے تو نہیں سی لبنا، قرآن چ ہی لبنا سی۔ شکریہ کہ بلا قرآن چ ہی لبنا سی، قرآن پاک چ مل گیا جی۔ میرے کو سورہ مبارکہ جاسیہ، یہ سورہ مبارکہ جاسیہ دی ایک آیت مجیدہ وہ میرے زیر نظر ہے، وہ میں جناب کے سامنے پڑھ دینا۔ یہ تو انہوں ملے گی 27 پارے چ سورہ مبارکہ الجاسیہ۔ یہ ایک اور گل اللہ لکھی ہے، وہ ذرا پہلے پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوں گی جن میں ان کا نامہ اعمال لکھا ہوگا، بندے نہیں بولیں گے، وہ بولے گی۔ قریب ہو گئی یہ گل بھائی، ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق، ینطق تو وہاں کے سنے ہیں، وما ینطق عن الہوا، ہے نا، وہ نہیں بولتا جب تک وحی نہیں ہوتی۔ نطق کا مطلب ہے ینطق۔ اللہ فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، لوگوں یہ تمہاری جو لکھی ہوئی کتاب ہے نا، تم چپ رہو گے وہ کتاب بولے گی، تمہارا اعمال نامہ بولے گا، تمہارا اعمال نامہ بولے گا۔ آج جڑا بندے اندر نا میری نکی جی گل سن لو نا، ساڈا ایک دوست سی، وہ ساری 3 سال 6ویں 7ویں 8ویں اساں ایک جگہ پڑھی، وہ 3 سالاں چی سوٹی نہیں سی کھانا، جدوں مارن لگتے ہیں ماسٹر صاحب آندا سی میری نکی جی گل سن، اخرے کو کی سناتا سی، انج ہو گیا ہو گیا۔ آخر کار جدو 8ویں کا امتحان ہونے لگا نا، آخری غلام رسول صاحب سن ٹیچر سن شکل گڑھ دے، انہیں آخیا اج میں تیرے تے سوٹی نہیں چکنی، اج میں تیری وہ نکی جی سننی ہے جنہوں 3 سال ہو گئے تو مینوں تو کھ نہیں دسے، سکول کا کام بھی تو نہیں کرتا، جدوں گل میں کرن لگنا میری نکی جی سن لو، میری نکی جی سن لو، اے قرآن ہی نکی جی بھی نہیں سنی جانے، جدوں بولن دی اجازت کسی نے نہیں تے نکی جی کہیں کو سنانی۔ بڑے بڑے بہانے بندیاں رکھے ہوندے نے، یہ بہانیاں دے متعلق نا بے نمازاں دے بہانے مشہور نے، محاورتاں، اور یارہ بہانے تے ہور کاماں دے بھی بندے بناندے ہی نے کہ میں کھوہ تے نہیں جانا، مینوں سر درد ہے، میں سکولے نہیں جانا، مینوں پیٹ درد ہے، آج میں اتنے اے ہو گیا او ہو گیا، پیسے نہیں بنے دے چھڑاں گا، بڑے بڑے بہانے نے۔ لیکن بہترین جڑا بہانے واسطے محاورہ بنیا نا، لوگ کہتے ہیں خدا دا نام بے نمازاں والے بہانے نہ کر۔ یہ تو مطلب اصل چ بے نماز جڑا ہوتا ہے نا، وہ جن بہانے بناتا وہ سارے جھوٹے ہوتے۔ میں تمہیں صحیح گل دسا، جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بہانے ہی بناتا، یہ تو آکھ ہو نہیں سکتا بھی نماز ہے کوئی نہیں، منکر تو نماز کا ہے کوئی نہیں سکتا۔ تسی کسے نہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ انہوں توفیق دے، انہوں تسی پوچھ کے ویکھو بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ تمہیں یہ نہیں نہ آکھے گا کہ میں پڑھاں گا، نہ کدی بھی نہ، تے نہ وہ یہ آکھے گا کہ میں کوئی نماز کوئی نہیں پڑھاں گا نہ پڑھاں گا، انہیں بچکارا راہ کڈیا نماز پڑھے گا، اجی پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ جدوں کسی نے پوچھا نماز نہیں پڑھی، ہو سکے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، تے اللہ دے بندے کپڑے ٹھیک رکھنا، تو کپڑے خراب ایسے واسطے رکھے نے پہ نماز نہ پڑھنی پہ، انہوں مطلب بے نمازاں والے بہانے۔ 24 گھنٹے ساریاں نمازاں واجب پڑھیے نا خشوع و خضوع نال، میرے تجربے دے مطابق 15 منٹ لگتا، انتہائی خشوع و خضوع نال 24 گھنٹے 15 منٹ، گھنٹہ بھی نہیں، میرا خیال ہے جتھے میں رہنا پیا اتنے 24 گھنٹے ہوندے نے تواڈے۔
ایک گھنٹہ بھی اگر نماز واسطے ہوتا تو بھی 3 گھنٹے سارے کو، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں، ادھا گھنٹہ بھی نہیں۔ میرے اپنے پڑھن کی مثال لانا کہ 2 صبح دیاں، 4 زور دیاں، 4 عصر دیاں، 3 شام دیاں تے رات دیاں عشاء دیاں 4 واجب تے آئی انہاں تے 15 منٹ لگتے ہیں 24 گھنٹیاں چوں، تے بندیاں نوں 15 منٹ نہیں پہ لگتا، 15 منٹ ٹائم نہیں پہ ملتا، اینی مصروف زندگی ہے، اینی مصروف زندگی ہے۔ میں انہاں دی گل پہ کرنا جڑے بندے ڈرامے دی قسط ضائع نہیں کرتے۔ گھنٹے دا ڈرامہ ہوئے 36 منٹاں دا بھی ہوئے تے قسط نکل جائے تو بندے نوں وہم لگ جاتا پھر راتی کی بنے۔ حالانکہ ایک سٹوری پھر دیکھ لیں اج کل تے نیٹ تے کٹ کے پھر دیکھی جا سکتی۔ 4 گھنٹے بندے تاش تے بیٹھے تے جڑا بال روٹی آکھن آئے نا انہوں آدھے دفع ہو جائے۔ تینوں ماں کر لیا ہونا، ماں بھی بیچاری تینوں آدھی ہے روٹی آ کے کھانا ٹائم ہے، وہ آدھا انہوں دفع کر پڑا، انہیں طلاق نہیں لینی ہے میرے کو، جتنے میں پھنسیا انہوں کی پتہ۔ 15 منٹ نہیں پہ نکلتے 24 گھنٹیاں چوں ساڈے کولوں، تے ویکھ لو پھر نماز ویسے ہی کوئی ایسی بھی گل تو پتہ ہے روزہ بندہ بیمار نہ رکھ سکتا، بیمار نہیں رکھتا، مسافر نہیں رکھتا، نماز والا وہ کھاتا ہی کوئی۔ اللہ فرماتا ہے بیمار ہے تو بہ کے پڑھنا ہے، بیٹھا نہیں ہو جاتا تو لیٹ کے پڑھنا ہے۔ یہ فالج ہو گیا آدھے پاسے، فرمایا اشارے نال پڑھنا ہے، اشارہ نہیں ہوندا، بندہ سمجھانا ہے، بندہ سمجھانا، تو ارادہ کر میں تیری نماز رکھوا چھڑا۔ اللہ نماز کی رعایت کردا ہے، معاف نہیں۔ حضرات محترم اللہ نماز کی رعایت کردا ہے جی، معاف نہیں کرتا جی، میں پکی گل بتا سکتا، معاف نہیں کرتا۔ اچھا جی رمضان چ روزہ بیمار نہیں رکھ سکتے، معاف انہوں نے بھی نہیں، جدو صحت مند ہو جان ادو پھر رکھنا۔ میں تمہیں پکی گل بتا، اگر بندہ نہیں نہ رکھتا، اچھا رمضان چ سفر چ روزہ نہیں لیا تو جدو گھر ہوئے گا رمضان تو بعد ادو پھر رکھے، معاف تو ہے جی۔ ایک بندہ کا روزہ نہیں سی، میں تین کی ہو سکا مجھے شوگر ہے کہ بس مجھے بھی شوگر ہے، 2005 دی میں شوگر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، میں روزہ رکھنا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ رمضان تو بعد وزن بڑھ جاتا، کھا سموسے تو فروٹ، میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اور قسم کی شوگر ہوئے گی جیڑی میرے والی ہے نا وہ روزہ رکھ، میں انہوں آخ بیٹھا اللہ تینوں شفا دے، ہوں شفا مل جائے تو پھر رکھنا پہنا۔ میں کہا اللہ بھائی تینوں شفا دے، تو کوئی بڑا خوش ہو کے آتا یہ کوئی نہیں علاج ہے جی نکلے آ، ایڈا خوش مریض میں نہیں بیٹھا، صرف روزے تو جان چھڑانے واسطے، وہ پوری زندگی مریض رہنا چاہتا ہے۔ یہو جہاں مریضاں دا علی نال کوئی تعلق جڑا واجبات الہی کو ترک کر۔ مولا تعالیٰ کے ساتھ مولا تعالیٰ کے ساتھ اے انہیں مہربانی کریا جے، وہ نوجوان نے گل بہت ٹھیک کی ہے، اے نہ آکھا جے دو اسی جاندے ہوئیے میں تے اے تو تسی دونوں اشارہ کر کے آکھو نہ دوہاں دا عقیدہ ایک اور سارے دا عقیدہ ہے، یہی ہونا چاہیے، واجب تو واجب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اصل گل ہے کہ اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ہاذا کتابنا، یہ تمہاری کتاب ہے، ینطق علیکم، یہ تم پہ بولے گی بالحق، تمہیں اجازت دی جائے تو تم ہو سکتا ہے حق نہ بولو، یہ تمہارا اعمال نامہ حق بولے گا۔ وہ جڑے دو جے نا انہوں نے کوئی کام نہیں جی سوال ساڈا دھیان رکھن تو، اور یار دو ساڈا ایڈا دھیان اج تو اصا اندروں کنڈی ماری ہوں نا، یہ دونوں اندر ہی ہوں جی، میں تمہیں پکی کرتا جہاں ڈکیتی کے پیسے اندر بہ کے گنتا ہے
وہ سمجھتا مینوں کہڑا پہ ویندا ہے آ کتھے نہیں اندرے ہی کرامن کاتبین یا دو عقید کرامن کاتبین یہ لکھتے نے پہ کہ نہیں لکھتے نے پہ ہوں دسو پہ جدو یہ ساڈے متعلق لکھتے نے پہ یہ لکھتے نا فجر ویلے کتھے سی زور ویلے کتھے سی اثر ویلے کتھے سی شام ویلے کتھے سی عشاء ویلے کی پہ کرتا سی انہوں نیند آئی سی یہ ڈرامہ پہ ویندا سی انہوں ایک ہی سی ایک ہی انہوں پنجابی کہتے ہیں ایچی بیچی یہ لکھ دے جب ایچی بیچی یہ نہ پیش کر دنی ہے اللہ فرماتا جب کوئی نہ بول سکے گا تو بھی نہ بول سکے گا تیرا اعمال نامہ بولے گا تیرا اعمال نامہ بولے گا میں چپ رہاں گا میرا اعمال نامہ بولے گا تسی چپ رہو گا قبلہ تہاڈا اعمال نامہ بولے گا جدوں کتاب بول دی ہوئی تے ملائکہ بھی چپ نہیں او کون ہے جنہوں اللہ کہا بول تو ہو صدقہ جانا جدہ بولنا ثواب جس کا بولنے کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ میں کوشش کر کے تے سورہ مبارکہ شکریہ کہ بلا تاہاد یہ قائد لبی ہے ادھر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ کون بولے گا پہلا میں منوانا چاہنا جی ہاتھ جوڑ کے پہلا تے بندے منن جب سب کو بولنے پہ پابندی ہوگی جو بولے گا وہ تو جیسا تو نہیں ہوگا نا کمال ہے پہلے کر کرو جی پہلے کر کرو وہ ہم جیسا نہیں ہوگا میں کہ اللہ کون بولے گا اللہ فرماتا ہے یوم اذن اس دن 109 نمبر آیت سورہ مبارکہ تاہا دی ان پڑھ رہے سورہ الجاسیہ کے بعد سورہ مبارکہ تاہا اللہ فرماتا ہے یوم اذن لا تنفع شفاعت اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے بولن دی اجازت نہیں تے سفارش دا فائدہ کوئی نہیں یوم اذن لا تنفع شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی سفارش کسی کو کام نہیں دے گی اللہ نال آکسیجن ہوندی اللہ نال کچھ سا نکلتا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ وہ بولنے والا لب گیا اگر تسا غور نہ سنیا تو میں محنت نہیں کرنی پڑے خدا دی قسم اللہ فرماندا ہے لا تنفع شفاعت کوئی کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا من اذن لہ الرحمن مگر وہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہے کہ تو جب چاہے بول میں کہ اللہ او کون ہے اللہ فرماندا ہے وا رضی لہ قولا قول بولن ہوندے قول بولو ہے قول قوال اچھیاں گلہ کرنے والے اقوال بیان کرنے والے کالا اس نے کہا وہ بولا کالا قالت وہ عورت بولی ایک کالا نو ذہن چ رکھو تو لب گیا جی اللہ فرماندا ہے وَرَسِيَ لَهُ قَوْلًا اس دن صرف وہ بولے گا جو بولتا ہے تو ہم راضی ہو جائیں ہائے 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 وہ بولتا ہے تو ہم بھائی بڑا لطف ہے وہ بولتا ہے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں کون ہے جس کے بولنے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے ایتھے تھاندار سخت آ جائے پیسے نہ لوے تو لوگ اندر نہیں لیندہ بندیاں دی نہیں مانتا پھر ایک بندہ آدھا میں تینوں ایک بندہ دسنا او دا فون نہیں گیا نا تو بندہ تیرا چھڑ دے گا صرف فون چو مٹھائی جاندی ہے فون چو شہد جاندہ ہے گل او فون کرتا ہے وہاں جا بھائی انہوں لوگ آندھے نے بھائی بڑی گل ہے او دی اتھے گل چل دی گل قول دا میں گل ہے اللہ فرماندا ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ہاتھ میرے قرآن تے نہیں مرضی اپنی کرنی ہے جدو کوئی نہیں نہ بول سکے گا اتھے زہرہ دے باپے دی گل چل دی صدقہ جامعہ مولا تعالیٰ جیسا دینا بطول دے بابے دی اتھے وہ یارا گل چل دی اللہ فرماندا ہے سورہ مبارکہ اگر مریم دی آیت پڑھ دیا تو میرا خیال ہے اور بھی یہ دنوں گل واضح ہو جائے گی یہ 85 نمبر آیت ہے اللہ پاک فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ کوئی
کوئی مالک شفاعت نہیں، نہیں کوئی مالک شفاعت نہیں۔ ہن کراں کی اللہ سوائے اس کے۔ میں کیا اللہ ہو کون؟ فرمایا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے، وعدہ دیا نہیں لے لیا ہے۔ اے بطول دے بابے، اس ذات تو وعدہ لے ہے، وعدہ کرو جنہوں میں آکھاں گا انہوں چھاڑ دے ہوگے۔ تا لوگ روز آتے ہیں یا اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ فرما۔ اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک مطلب وعدہ نبی پاک نے کیتا، وعدہ اللہ کیتا ہے۔ جڑا ساری کائنات کو وعدے لیندہ ہے نا، وہ بطول دے بابے نو وعدہ دیندے۔ صدقے جاواں میرا رسول جنہوں تو آکھیں گا انہوں میں چھڑ دیں گا۔ یہ مطلب جب کوئی نہ بول سکے گا حسنین کا نام نہ بولے، جب کوئی نہ بول سکے گا زہرا کا بابا بولے گا۔ لیکن ایک آیت میں نے مل گئی ہے، وہ سورہ مبارکہ مومن دی، وہ دے وچ ایک مکالم ہے، وہ دا نصاب لگتا بھی وہ دو کہیں دوجا کیڑا بولنے والا، ایک تے رسول ہو گئے۔ تو ابھی کیا بات ہے، یہ توڑا عقیدت توڑی ایسی ہے، عقیدت توڑی ایسی ہے کہ اجے میں ثبوت دینا ہے تو تسی وچوں سمجھ گئے ہو کہ دوجا کیڑا ہو سکتا۔ یہ سورہ مبارکہ المومن جی، آیت دا نشان 16 جی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا ارشاد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں پہلے اللہ زمین والوں کو موت دے گا، زمین والوں کو موت دے گا، پھر آسمان والوں کو موت دے گا۔ زمین والے بھی سارے مر جائیں گے، آسمان والے بھی سارے مر جائیں گے، تفسیر نور و ثقلین۔ پھر حضرت جبرائیل کو اور پھر اسرائیل کو کہا جائے گا کہ مر جا، کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ روح نہ ملائکہ، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ تو پھر ایک آواز آئے گی، ملائکہ کی موت کے بعد، اے قرآن 16 نمبر آیت سورہ مبارکہ المومن ہے، ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اے ذہن چ رکھیا جائے، بندہ بچیا کوئی نہیں تے فرشتہ زندہ کوئی نہیں۔ آواز کی آ رہی ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک آواز دوجی آئے، للہ الواحد القہار، آج اس قہار کی بادشاہی ہے جو واحد ہے، جو ایک ہے اور قہار ہے۔ کنی آواز آئیاں؟ دو، ایک سوال ایک جواب۔ علامہ بشیر فاتح ٹکسل، محمد بشیر فاتح ٹکسل سلام پیش کر رہا قبر، فرماتے لوگوں اب سوچو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے آج کس کی بادشاہ؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ آج واحد اللہ کی بادشاہ ہے، قہار کی بادشاہ ہے؟ ایڈی خوبصورت البحث کی تھی نے، فرماتے ہیں اگر اللہ پوچھے سب کو مار کے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، جب دوسرا ہے ہی کوئی نہیں تو پوچھ کس سے رہا؟ تو سارے تو مر گئے نہیں، جب ملائکہ بھی مر گئے نہیں، انسان بھی مر گئے، اللہ کی روپے پوچھتا ہے۔ یہ مطلب کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے جس کو موت نہیں ہے، کوئی ہے جو نہیں مرے گا، ہر شے مرے گی وہ نہیں مرے گا۔ صدقے ہوں تساں تھوڑا دل کرتا ہے، تھوڑا دل کرتا ہے واج سے، اچھا جی ٹھیک ہو گیا، ایسا مجمع مل جائے تو میرا خیال ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ایسے ایسے بندے ویکھے نے جی، میں سننی ساری گل سن لی، اصل گل یہ کہ ایسے ایسے میں مجمع بھی ویکھے نے جتھے تقریر کچھ ہور پئی ہوندی ہے تو بندہ ربائی ہور پاسے دی پہ پڑھ،
ربائی دا اس گل نال کوئی تعلق نہیں ہوتا. اے جڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے انہیں مینوں مجبور کر دیتا ہے وہ جگہ پڑھن تو جتھے خالق کائنات نے ایک گل دسی. اے میرے سامنے جناب سورہ مبارکہ قصص ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلو شیئن ہالکن، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا، بھائی کیا بات ہے، ہر شے مرنے والی ہے الا، سوائے. میں کہ کون سوائے؟ کون؟ فرمایا الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے. ہر شے مر جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. بچے گا چہرہ اللہ کا. بھائی کلو شیئن ہالکن اللہ نہیں، اللہ نہیں، وجہہ ہو دی ضمیر اللہ کی طرف ہے. یہ نہیں کہ اللہ بچے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا، اللہ کا وجہ بچے گا، وجہ اللہ بچے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا. یہ میرے پنجویں امام کو بندہ آیا کہنے لگا جی وہ جہاں مگر بچے گا وہ کون ہے؟ فرمایا وجہ اللہ. وجہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے چہرے کو. کہنے لگا جی ساڑھے پنڈ بندے آتے ہیں کہ اتوں ہیٹھا اللہ بھی ہلاک ہو جائے گا کہ اللہ کا منہ تو بچ جائے گا. میرے امام فرماتے ہیں کبھی اللہ کا بھی منہ ہوتا ہے، منہ اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو. جب وہ جسم نہیں رکھتا تو چہرہ کیسا، چہرہ کیسا اور وجہ کیسا؟ کہنے لگا جی سانو تو یہی پتہ لگا ہے. حضور فرماتے ہیں جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کا دین ایسا ہی ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ کہنے لگا حضور پھر وہ کی یہ وجہ اللہ؟ میرے مولا فرماتے ہیں تو نے کیسے پہچانا کہ میں محمد باقر ہوں؟ کہنے لگا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرہ میرے سامنے ہے. اچھا یہ مطلب ہے انسان چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. تو پہچانا جاتا ہے اپنے چہرے سے، میں پہچانا جاتا ہوں اپنے چہرے سے. رات ہوئے تو لوگ کہتے ہیں ادھر منہ کرے نا کیڑا تو جو کنڈ تو دس دی بھی پہچان لو نہیں نا چہرے تو. میرے مولا فرماتے ہیں اب تو سمجھ گیا چہرہ علت معرفت ہوتا ہے، چہرہ وجہ پہچان ہوتا ہے. چہرے کی وجہ سے کوئی پہچانا جاتا ہے. جب ہر شے مر جائے گی تو وہ بچیں گے جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا. کہنے لگا وہ کون ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ.